الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم مسلیان، ہم نے آپ کے سامنے دو فرقوں کی گمراہیوں کو پیش کیا۔ ایک فرقہ تھا خوارج کا فتنہ، اور اسی طریقے سے رافضہ کا جو عقائد کا بگاڑ ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج آپ کے سامنے ہم نصیریہ کے بارے میں بات کریں۔ نصیریہ دراصل میں یہ شیعوں کا ہی ایک فرقہ ہے۔ اہل علم نے ذکر کیا کہ شیعوں میں بہت سارے فرقے بنے، بعض نے یہاں تک کہا کہ 300 کے قریب فرقے شیعوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ 300 کے قریب صرف شیعوں کے اندر۔ تو جیسے شیعہ اثنا عشریہ ہے، شیعہ اسماعیلیہ ہے، اور شیعہ زیدیہ ہے، شیعہ باطنیہ ہے، اسی طریقے سے یہ فرقہ ہے شیعہ نصیریہ کا۔ لیکن یہ فرقہ شیعوں کے تمام فرقوں کو بدعقیدگی میں پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ان کی جو بدعقیدگی ہے تو ان کی بدعقیدگی کو دیکھتے ہوئے خود شیعہ بھی انہیں کافر کہتے ہیں، یعنی کہ یہ غالی شیعہ ہے۔ شیعوں میں بھی یہ اس قدر حد سے تجاوز کر گئے کہ ان کے بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں لکھا، النصیریہ سوریہ، ملک شام کے رہنے والے نصیری۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا کیا موقف ہونا چاہیے، تو کہا کہ ہم اشد کفرا من الیہود والنصارى والملحدین۔ کہا کہ نصیریہ کا جو شرک ہے، ان کا جو کفر ہے، یہ یہود و نصارہ اور مشرکین کے کفر سے زیادہ بدترین۔ یہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، نہ قرآن کو قرآن مانتے ہیں، نہ تورات انجیل، نہ ملائکہ۔ شریعت اسلامیہ جس پر قائم ہے، اسلامیات و ایمانیات، یہ کسی کو بھی نہیں مانتے۔ اور ان کی جو بنیاد ہے نصیریہ کی، ان کی بنیاد ہے علوم فلسفہ اور علوم یونان پر۔ سارا کھیل منطق کا ہے، سارا جو انہوں نے بنا کر کے رکھا ہے وہ عقل کی بنیاد پر ہے۔ اور نصیریہ نے ان کے یہاں انہوں نے ایک حدیث بنائی ہے، ایک روایت بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا ہے۔ تو عقل جو کہے گی اسی اعتبار سے فیصلے لیے جائیں گے۔ عقل ہی جسٹیفائی کرے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اب اس کے علاوہ وہ کسی دین کے پابند نہیں ہے، کسی عقیدے کے پابند نہیں ہے، کسی شریعت کے وہ مکلف نہیں ہے۔ نصیریہ کو نصیریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی دو وجوہات ذکر کی گئی ہے کہ ایک شیعوں میں اثنا عشریہ کے بعد یہ فرقہ نکلا، تو اس کا جو داعی تھا محمد ابن نصیر، تو اس کی طرف نسبت کر کے جو ہے نصیریہ کہا گیا۔ اور دوسری نسبت یہ ذکر کی گئی ہے کہ عراق سے قریب جبال نصیریہ ایک علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے عراق سے، تو وہاں پر یہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے ایک بڑی تعداد میں، تو اس کی طرف نسبت کر کے ان کو نصیریہ کہا جاتا ہے۔ ان کے دوسرے بھی نام ہیں نصیریہ کے، اور ان کو انگریزوں نے جو نام دیا ہے وہ علوی نام دیا ہے، اور زیادہ تر یہ دنیا کے اندر علوی نام سے مشہور ہے۔ عرب دنیا میں اور جو یورپین کنٹریز ہے وہاں پر بھی ان کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ یہ باطنیہ ان کا نام ہے، قرامطہ ان کا نام ہے، اور اسی طریقے سے علوی
یہ دنیا کے اندر اس نام سے مشہور ہے، علوی کے نام سے۔ ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جیسے میں نے کہا کہ اسلام ایمان وغیرہ تو کچھ مانتے نہیں ہیں، یہ علی رضی اللہ عنہ کے الوہیت کے قائل ہیں، یہ ان کو رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، اور اس کے لیے وہ یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ جو زمین کا خلیفہ ہوگا، جو زمین کا امام ہوگا، وہی نہ آسمانوں کا بھی امام ہوگا۔ الگ الگ امام کیوں؟ جس کو آپ زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں تو وہی آسمانوں کا بھی خلیفہ رہے گا۔ اگر آپ آسمانوں میں اس کو خلیفہ نہیں مانیں گے تو یہ تو شرک ہو گیا۔ عقل کے اعتبار سے، اپنے فلسفے کے اعتبار سے ایسی واہیات قسم کی بہت ساری باتیں ان کے پاس پائی جاتی ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ محمد ہیں، نبی ہیں محمد، لیکن محمد لفظ ہے، معنی علی ہے۔ یہ صرف لفظ ہے محمد، لیکن ساری جو زندگی گزارنی ہے، جن کو فالو کرنا ہے، وہ معنوی اعتبار سے علی کو فالو کرنا ہے۔ اور قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کی بھی یہ تعویلات کرتے ہیں، جیسے سورہ ہے، سورہ لہب جو ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوئے، غارت ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کے جو دونوں ہاتھ تھے وہ دراصل میں، نعوذ باللہ، اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے، یہ دونوں ہاتھ سے مراد ابو بکر اور عمر تھے۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو سورۃ النبأ کی جو آیت ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ لوگ آپس میں سوال کرتے ہیں، ایک بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو نبأ العظیم سے مراد الامام المتین ہوا علی بن ابی طالب۔ تو ان کا کہنا ہے کہ نبأ عظیم، بہت بڑی خبر جس کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، دراصل میں وہ علی کی ذات ہے جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کی انہوں نے تعویلات پیش کی ہے۔ اور اسی طریقے سے نمازوں کا جو معاملہ ہے، جو 5 نمازیں ہیں، فجر تا عشاء، انہوں نے اس کو اولاد علی پر مشتمل رکھا ہے، اس میں اس کو بانٹا ہے، اور ہر نماز کو انہوں نے ایک شخصیت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جیسے 5 نمازیں ہیں تو 5 کے ساتھ جوڑا، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور محسن۔ یہ محسن دراصل میں یہ جب کم عمر کے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، ایسا شیعہ روایتوں میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے پیچھے انہوں نے ایک واقعہ یہ گڑھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلایا تھا، اور اس وقت وہ حالت حمل میں تھی، تو لات مار کے گرا دیا تو حمل گر گیا۔ تو محسن جو ہے اصل میں حسن حسنین کے بھائی ہیں، تو یہ 5 نمازوں کو 5 شخصیتوں پر یہ اس نیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ یہ نمازیں ہم ان کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو دیگر عبادتیں ہیں وہ ان کو اسی طریقے سے بدعقیدگی کے ساتھ جو ہے جوڑتے ہیں۔ نصیریہ یہ دنیا کے اندر عرب کے اندر بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، ان کی تعداد معمولی نہیں ہے، اور ان کو جاننا، ان کو پہچاننا اس لیے مشکل ہے کیونکہ یہ تقیہ سے کام لیتے ہیں۔ شیعہ کے یہاں جو تقیہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے کچھ اور ظاہر کرو جو دل میں نہ ہو۔ اگر آپ ان سے بات کریں گے تو وہ کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جبکہ دل کا عقیدہ کچھ اور ہے ان کا۔ تو یہ تقیہ اختیار کرنے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ظاہر کریں گے تعداد کم ہے، نقصان پہنچے گا، جہاں پر ہماری شوکت ہے، طاقت ہے، وہاں پر ہم کھل کر کے ظاہر ہوں گے۔ اور انہی کی یہ کرم فرمائی ہے جس کی وجہ سے تاریخ اسلام کے اندر ایک بڑا نقصان مسلمانوں کو پہنچا، یہ ان کی مہربانی ہے۔ وہ کیا تھی کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا تو یہ وہی نصیریہ تھے، یہ وہی قرامطہ تھے کہ جنہوں نے عیسائیوں کے ساتھ تال میل کر کے دوبارہ بیت المقدس پر عیسائیوں کو آ کر کے حملہ کرنے کا انویٹیشن دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد مجاہدین کو پیدا کیا، شہید نور الدین زنگی اور اسی طریقے سے صلاح الدین ایوبی رحمہم اللہ، یہ اسلام کے وہ ہیرو رہے جنہوں نے آ کر کے پھر سے جو ہے
بہت اسلام کی بڑی تاریخ ہے، صلیبی جنگیں ہوئیں، بے شمار جنگیں ہوئیں، لاکھوں جانیں گئی، پھر جا کر کے مسجد اقصیٰ کی بیت المقدس کی بازیابی ہوئی۔ تو یہ جو کرم فرمائی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ عیسائیوں کا ساتھ دیا اہل السنہ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اسی طریقے سے مصر میں تقریباً 200 سال تک ان کی حکومت تھی۔ ان کو فاطمی بھی کہا جاتا ہے، ان کو باطنی، فاطمی، قرامطہ کہا جاتا ہے۔ 200 سال تک وہ وہاں پر قابض تھے، اور کئی سالوں تک تاریخ نگاروں نے لکھا کہ کئی سالوں تک کعبہ کی دیوار سے حجر اسود غائب تھا۔ دراصل میں جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے حج کے موسم میں حاجیوں کا قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو حجاج کی لاشوں سے بھر دیا، اور کعبہ کی دیوار سے حجر اسود چرا کر کے لے کر چلے گئے۔ کئی سالوں تک حجر اسود غائب تھا، کعبہ کی دیواروں میں تھا ہی نہیں۔ تو یہ چور بھی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا پردہ فاش کرتے ہوئے کہا، اور یہ ہر زمانے میں رہے، نقصان پہنچاتے رہے۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا جو نقصان پہنچ رہا ہے، عام لوگوں کی وہ تحقیق نہیں ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا نقصان جو آج اہل سنہ کو پہنچا ہے اس دنیا کے اندر، وہ انہی نصیریوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ کیا ہے؟ آپ ملک شام کے بارے میں سنتے ہیں کہ ملک شام کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکہ اور مدینہ کے تقدس کے بعد اس دنیا کے اندر بابرکت کوئی زمین ہے تو وہ سیریا کی ملک شام کی سرزمین ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا۔ پھر آگے ذکر کیا الذی بارکنا حولہ، کہ وہ ارض فلسطین یا وہ مسجد اقصیٰ جس کے اطراف میں ہم نے برکت کو رکھا ہے۔ تو دراصل میں فلسطین، جارڈن اور اس کے علاوہ جو آس پاس کے جو ممالک ہیں، لبنان، یہ سب کے سب اللہ کے رسول کے زمانے میں سیریا کی زمین تھے، یہ شام کی سرزمین تھے۔ جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا تو انگریزوں نے جب ملکوں کی تقسیم کی تو انہوں نے لبنان ایک الگ لیڈرشپ کو دیا، جارڈن الگ لیڈرشپ کو دیا، پھر وہیں سے کاٹ کے یہودیوں کو جو ہے اسرائیل کے نام سے دے دیا، فلسطین کا ایک حصہ جو ہے مسلمانوں کو، اس طریقے سے انہوں نے تقسیم کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، کہ جب شام کی سرزمین پہ فساد برپا ہو جائے تو دنیا میں خیر نہیں رہے گا۔ تو ملک شام کی سرزمین یہ اسلامیات سے اس کا تعلق ہے۔ بہت سارے انبیاء و رسل ملک شام کی سرزمین پر بھیجے گئے۔ تاریخ اسلام کے بڑے بڑے ائمہ، محدثین، مفسرین اسی مٹی سے نکلے ہوئے، دمشق کی، ملک شام کی۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ تاریخ میں پڑھیں گے مقدسی علماء جو ہیں، یہ مقدسی اصل میں بیت المقدس، اسی سیریا کی سرزمین کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں بہت ساری فضیلتیں ذکر کی کہ بڑی زرخیز زمین ہے، وہاں سے محدثین، علماء اور بڑے بڑے لوگ وہاں پر پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن آج کی صورتحال کیا ہے؟ اب تک تقریباً 6 سے 7 لاکھ سنی مسلمانوں کا قتل عام ہو چکا ہے۔ 2001 میں وار شروع ہوا سیریا کے اندر، بشار الاسد جو وہاں کا پریسیڈنٹ ہے، اب 2018 آنے تک، اور یہ کوئی الزام نہیں ہے، کوئی تہمت نہیں ہے، کسی کے اندر اگر ریسرچ کا مزاج ہے تو جا کے آپ تحقیق کریں، ویکیپیڈیا پہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ اور یہ بشار الاسد کون ہے؟ یہ نصیری ہے، یہ علوی ہے۔ آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے پڑھیں کہ ملک شام کی جو ساری آبادی ہے 100% میں 80% سنی مسلمان ہیں، بقیہ دوسرے فرقے والے ہیں، 11% یہ نصیری ہیں، اور یہی وہاں پر ڈکٹیٹر بن کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور انہوں نے اہل سنہ کا قتل کرنے کے لیے روس کا ساتھ لیا، کرسچنوں کا ساتھ لیا، یہ ہر باطل جماعت کا ساتھ لیتے ہیں مسلمانوں کا صفایا اور ان کا قتل عام کرنے کے لیے۔ لہٰذا ان کے یہاں نماز، روزہ، اسلامیات، دینیات ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شیعوں نے خود کہا
کہ یہ کافر ہے، یہ یہود و نصارہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور بھی بہت کچھ باتیں ہیں جو عوام الناس کے سامنے ذکر نہیں کی جا سکتی، یہ صرف کتابوں کی حد تک محدود ہے۔ جو مطالعہ کرنا چاہتا ہے وہ جانے گا، زبان سے وہ لفظوں کو ادا نہیں کیا جا سکتا، ویسی بدعقیدگیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان کے یہاں زنا حلال، ان کے یہاں شراب حلال، ان کے یہاں تمام چیزیں جتنے محرمات ہیں سب کو انہوں نے محللات بنا کر کے رکھا ہے، کوئی ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور یہ تمام چیزیں یہ ببانگ دہل آپ ان کی کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو باطل فرقوں کے باطل نظریات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔